سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا محتاج ہے، یہ مسجد ہماری محتاج ہے، ہم چندہ دیں گے تو مسجد چلے گی، ہم یہ کریں گے تو مولوی چلے گا، ہم یہ کریں گے تو وہ ہوگا۔ اپنے ذہن سے نکال دیں دین کسی کا محتاج ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک شان نزول ہے، نبی علیہ السلام کے پاس نا، کیونکہ جو ماننے والے تھے وہ اکثر غریب لوگ تھے، کوئی پہلے غلام رہ چکا اس کو آزاد کیا گیا، وہ غریب لوگ تھے اکثر طور پہ۔ تو مشرقین مکہ نے کہا، جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل وغیرہ، یہ بھائی اتبا شیبہ وغیرہ، یہ بے ایمان جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب کے پاس ہے جو نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اس کے پاس آئے، کہا جی ہم آپ کے بھتیجے کی بات تو سمجھیں۔ اس کے پاس آئے، فوراً سے آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیارے پیغمبر، یہ بلال، یہ صہیب، یہ ایسے جو غلام اگرچہ پہلے رہ چکے ہیں، لیکن ان کی عظمت اور شان میرے ہاں ایسی ہے، آپ نے ان کو اپنی نظروں سے بھی دور نہیں کرنا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر به الذین، اور ڈرائیں اس کے ذریعے ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ ولی، کوئی کارساز، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی والے بن جائیں، ڈر جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون، اور نہ دور کرے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہوگا پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہوگا آپ کے حساب میں سے ان کے اوپر کچھ بھی، فتطردہم فتکون من الظالمین، بس اگر آپ نے ان کو دور کر دے تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے، بے انصافوں میں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ایسا پیغمبر، یہ انسان ایسا پیغمبر بن کے آیا ہے، ہم نے پوری زندگی اس کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دیکھو میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، 40 سال ایک عرصہ ہوتا ہے زندگی کا، 40 سال زندگی تمہارے اندر میری گزری ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب کے سب نے بیک زبان کہا تھا، ہم نے آپ کو بڑی دفعہ آزمایا، بڑی دفعہ آزمایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی پایا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اعلان کر دو، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ بس میری یہ دعوت ہے، ایسا کوئی بندہ لاؤ نا پہلے، اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہے چلو پھر تو ہو سکتا ہے کہیں، جب میرے جیسا بندہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر مان جانا چاہیے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے آگے مزید ان کو فرمایا، وانذر بہ الذین یخافون، وانذر، اور پیارے پیغمبر ڈراؤ اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اس وحی کے ذریعے جو آپ کی طرف آ رہی ہے، اس قرآن کے ذریعے جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، اس کے ذریعے ڈراؤ ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ الذین یحشرون، الذین یخافون، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، عقیدہ بھی ان کا ہے وہ ڈرنے کا، یا پھر عمل کے اعتبار سے وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر ڈراؤ، ان یحشروا الی ربہم، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، قبروں سے زندہ کر کے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایسے لوگوں کو ڈراؤ جو یہ جن رکھتے ہیں، ان کو ڈراؤ۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کو سمجھاؤ کہ دنیا کے اندر تم ڈرتے تو ہو، تمہیں پتہ تو ہے اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو پھر باز آ جاؤ ان کاموں سے، وگرنہ قیامت کے دن کوئی بھی وہاں پہ ولی مطلب کارساز نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے سامنے آڑے آ جائے،
ولا شفیع، اور نہ کوئی دھکے سے سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی کار ساز ہوگا اللہ کے سامنے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ غور و فکر کر کے بچ جائیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، آپ کی بات کو مان لیں اور اس کفر شرک سے جان چھڑا کے توحید کی طرف آ جائیں۔ ولا تطرد الذین، آگے والی آیت ہے نا، اس کا ایک شان نزول ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس نا، کیونکہ جو ماننے والے تھے وہ اکثر غریب لوگ تھے، کوئی پہلے غلام رہ چکا اس کو آزاد کیا گیا، وہ غریب لوگ تھے اکثر طور پہ۔ تو مشرکین مکہ نے کہا، جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل وغیرہ، یہ بھائی اتبا شیبہ وغیرہ، یہ بے ایمان جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب کے پاس ہے جو نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اس کے پاس آئے، کہا جی ہم آپ کے بھتیجے کی بات تو سمجھیں، اس کے پاس آئیں تو صحیح، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو ان کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں اکثر، اور ہمارے وہ غلام رہ چکے ہیں، اور اکثر تو ایسے تھے جنہوں ہمارے ہی پیسوں سے پلتے تھے، یہ سارا کچھ ہمارا نظام چلتا رہا ان کے ساتھ، اب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، ہم چودھری تھے، یہ غلام تھے، اب وہیں پہ ہم بیٹھے، وہیں پہ یہ بیٹھے، تو ہماری تو شان کے خلاف ہے۔ انہیں کہو کہ جب ہم آئے نا ان کو اٹھا دیا کرے، پھر ہم بات سمجھیں گے ان کی، پھر ہم بات سننے کی کوشش بھی کریں گے سمجھنے کی۔ ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، اگر آپ کر لیں تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کے ماننے والے بن جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، فاروق اعظم نے بھی کہہ دیا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں، چلو آ جائیں گے، ہماری بہتری ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے محبین ہیں، یہ تو ماننے والے ہیں، ان کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر بھی دیں گے تو کیا ہوگا، چلو وہ ہماری بات کو سن لیں گے، مان جائیں گے تو بھلائی ہو جائے گا، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کرے، کوئی بات نہیں، کھایا تھوڑی دیر ان کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، فوراً سے آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیارے پیغمبر، یہ بلال، یہ صہیب، یہ ایسے جو غلام اگرچہ پہلے رہ چکے ہیں، لیکن ان کی عظمت اور شان میرے ہاں ایسی ہے، آپ ان کو اپنی نظروں سے بھی دور نہیں کرنا ہے، ان کو آپ نے اپنی نظروں سے بھی دور ان سے یہاں سے اٹھا کے سائڈ پہ کرنا، دور کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے دیکھنا بھی نہیں کی طرف ہے، اگر وہ بے ایمان آ جائے تو آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اتنی شان رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی بیان کی ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ نہ دور کریں ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں صبح و شام، اور یریدون وجہا، کیسے پکارتے ہیں؟ اللہ کی رضا مندگی تلاش کرنے کے لیے، کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وجہ یعنی ہمیں یہاں سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کس لیے کرنی ہے؟ کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، نہیں، بلکہ کس لیے عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ما علیک من حساب من شیء، اے پیارے پیغمبر، ابو جہل ایمان نہ لائے، اتبا شیبہ، یہ بڑے بڑے بے ایمان ایمان نہ لائیں، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے اوپر ان کا حساب نہیں ہے، قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، ذہن میں رکھنا۔ اور وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کا حساب بھی ان کے ذمے نہیں ہے، نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے، بلکہ ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا وہاں پہ جواب دے گا، اپنا اپنا حساب کتاب ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا حساب نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ نے جب ان کے تک پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، بس اب وہ مان جائیں گے ان کا اپنا فائدہ، نہیں مانیں گے ان سے اپنا حساب ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، لگ سمجھ جائے گی۔ لہٰذا فتطردہم، اگر آپ نے پھر بھی ایسی باتیں ہونے کے بعد، اگر آپ نے پھر بھی ان صحابہ کرام سے منہ کو ہٹا لیا نا، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا، تو فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے، یعنی جو چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم یار آپ ان کو وہاں سے اٹھا دیں، یہ تو بے انصافی ہے نا، بے انصافی۔ تو آپ کے پاس جو آنا چاہتے ہیں، آپ کہ نہیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، میں دوسروں کو لانا چاہتا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں جو اپنے آپ کو مالدار سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا محتاج ہے،
یہ مسجد ہماری محتاج ہے، ہم چندہ دیں گے تو مسجد چلے گی، ہم یہ کریں گے تو مولوی چلے گا، ہم یہ کریں گے تو وہ ہوگا، اپنے ذہن سے نکال دیں دین کسی کا محتاج ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دانے بند کر لیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ نے اپنا دین چلانا ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا، بس یہ قیامت تک ہر دین کے اوپر غالب رہے گا۔ تو اللہ نے کہہ دیا تو پھر اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی ایسا نہیں جو اس دین کو روک سکے۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں آئیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے، دین کا نقصان فائدہ نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں۔ ہم جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں اپنا بستر چھوڑ کے یہ وہ سب کچھ، بعض لوگ نصف مسجدیں پڑھنا، تو نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ کچھ دن جب یہ شروع میں اے سی نہیں چل رہا تھا، ایک بندہ بالا تو یہ لگتا مسیحتوں نے صاحب وہ بھائی بھاگ جاؤ، اس میں ہمارا نقصان ہے آپ کا نقصان ہے بھائی، تو چلاتا سانو مسیحتوں نے صاحب وہ اے سی ہے نہیں تو چلاتے کو نہیں، اب اس میں بھی میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر چلے جاؤ گے تو ہمارا نقصان ہوگا، کوئی چلے جاؤ تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ کس کا نقصان ہے؟ یہ کوئی احسان کر رہے ہو اب ہمارے اوپر آ کے ہم آپ کے اوپر اے سی چلائیں، آپ پھر تو نماز پڑھے، جب نہ چلائیں تو پھر بھاگ گئے؟ احسان ہے ہمارے اوپر کوئی؟ آپ کا اپنا فائدہ ہے، آئیں گے اپنا فائدہ، نہیں آئیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اس میں کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے تو کچھ ہم نے مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے ایسی، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے۔ اللہ کسی کے اوپر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ مسجد میں آ سکتا ہے، اللہ کسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو وہ اللہ کے گھر میں آئے گا۔ اگر اللہ کسی کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھے تو اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ جیسا مرضی بڑا مالدار ہے، جیسا مرضی کوٹھیوں والا جائیدادوں والا ہے، اللہ کے سامنے اس کی ذرا بھی وقت نہیں دیکھیے گا۔ آج جو آیتیں پڑھی اس سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے نا۔ اب بڑے بڑے سردار چودھری وڈیرے اپنے آپ کو کہنے والے غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں بیٹھ رہا دفع ہو جاؤ، بیٹھنا تو انہیں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اکیلے جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے ہاں معلوم ہوتا ہے مال کی قدر و قیمت نہیں، اور حدیث کو ساتھ لگا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کے مال کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ کافر کو پانی کی گھونٹ بھی نہ دیتا۔ مطلب اللہ کے اس مال کی قدر و قیمت اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے، قدر و قیمت تقوی کی ہے، قدر و قیمت جس بات کی ہے کہ یریدون وجہ اللہ، وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور چاہتے کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک